یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ ایک اپنا نظام بنائیں کہ ہم سال کے 11 مہینے کماتے ہیں، ان 11 مہینوں میں مزید ہم اضافہ کر لیں 3 دن زیادہ کمانے کا، کہ بھائی مہینے کے 3 دنوں میں زیادہ محنت کروں گا۔ کتنے دن محنت زیادہ کروں گا؟ 3 دن، تاکہ میرا جو 12واں مہینہ رمضان المبارک کی شکل میں آنے والا ہے اس کا کوٹا میں ان 11 مہینوں کے اندر کیا کر لوں؟ پورا کر لوں۔ اس ایک مہینے کے اندر میں مکمل طریقے سے اپنے آپ کو کیا کروں گا؟ فارغ کروں گا۔ اور سحری کے وقت سے لے کر کے تراویح تک اور تراویح کے بعد میں بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے، اس رمضان المبارک کے مہینے کو میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اس کے ذکر و اذکار میں، اس کی تلاوت میں، اس کی تسبیحات میں، اس کے نوافل میں، تراویح کی نماز میں اور اس کی فرما برداری میں گزاروں گا، جو کہ خود میرے ہی فائدے کی چیز بنے گا۔ اس طرح کا انسان کیا بنائے؟ ایک نظام بنائے۔ خدا نہ خواستہ انسان ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے، سبھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، تو اپنی محنت مزدوری کے بھی اوقات بنائے انسان کے، اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک میں کیا کروں گا؟ کام کروں گا، اور اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک میں کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا۔ میں رمضان المبارک کے اندر صرف 4 گھنٹے کام کروں گا، 2 گھنٹے کام کروں گا، 5 گھنٹے کام کروں گا، اپنی حیثیت کے حساب سے انسان اپنا کیا بنا لے؟ نظام بنا لے، اور اس وقت کو بھی ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے اندر بھی عبادت کی کیا بنائے؟ ترتیب بنائے۔ میں اس کو جو ہے نا مختصراً کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک شیڈول پیش کر رہا ہوں۔ سحری کے وقت ماشاءاللہ سبھی اٹھتے ہیں، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ روزے کے فضائل انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں بیان فرمائیں گے، تو ہم رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں اس عنوان سے ہم آپ کو باتیں سمجھا رہے ہیں۔ تو سحری سے پہلے جب ہم اٹھتے ہیں تو کچھ وقت تو اتنا پہلے اٹھ جائیں کہ ہم چند رکعت اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ لیں، ہے نا؟ عام دنوں میں نہیں پڑھ پاتے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمارا جاگنے کا ہوتا ہے، سحری میں ہمیں اٹھنا ہوتا ہی ہے، ہم کچھ پہلے اٹھ کر کے تہجد کا وقت ضائع ہونے نہ دیں، اور تہجد کی نعمتوں سے اور اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، ہے نا؟ تو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کے بعد جو کچھ ہمیں توفیق مل جائے وقت کے لحاظ سے، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنی توفیق مل جائے، پڑھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں مانگی ہوئی دعاؤں سے بندے کو محروم نہیں فرماتے ہیں۔ مانگے، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم دعاؤں میں بہت غفلت برتتے ہیں، حالانکہ دعا ایمان والوں کے لیے ہتھیار کی طرح ہے۔ الدعاء سلاح المومن، کہ ایمان والوں کا ہتھیار ہے دعا۔ جس طرح سے ہتھیار سے انسان دوسرے کے اوپر وار بھی کرتا ہے اور اپنا بچاؤ بھی کرتا ہے، اس طرح سے اس دعا کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے فیصلے بھی کیا کروا لیتا ہے؟ ٹلوا لیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے دعا کے علاوہ کوئی چیز آپ کی تقدیر کے فیصلوں کو نہیں ڈال سکتی، لیکن دعا ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ وہ آپ کی تقدیر کے فیصلوں کو بھی کیا کر سکتی ہے؟ ڈال سکتی ہے۔ اور فرمایا ساری عبادتوں کا مغز کائے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ دعاؤں میں رکھا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، اس کے بعد سحری کھا کر کے فجر کی نماز بجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کی جو سنتیں موقعہ ہیں ان کو تو کسی بھی صورت میں آپ نہ چھوڑیں، رمضان کے علاوہ میں بھی نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد آ کر کے کچھ قرآن کریم کی تلاوت کریں عشراق تک، تاکہ اس بہانے آپ کو عشراق کی کیا ہو جائے؟ توفیق ہو جائے۔ آپ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، جو صورتیں پڑھنے جانتے ہیں وہ پڑھیں، وہ پڑھ لیں آپ نے، اس کے بعد آپ ذکر کرنے لگ جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ۔ چوتھے کلمے کی کیا فضیلت ہے معلوم آپ کو؟ چوتھا کلمہ جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب اس کو دیتے ہیں کہ اتنا ثواب صرف اسی شخص کو مل سکتا ہے جس نے چوتھا کلمہ پڑھا ہو اور جتنی بار پڑھا ہو۔ تیسرا کلمہ، بڑی فضیلت ہے تیسرے کلمے کی، تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اس کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق کی نماز پڑھ لیں، سورج طلوع ہونے کے بعد، ہے نا، 20 منٹ بعد تقریباً۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو کچھ سونے کا معمول بنا لیں 1-2 گھنٹے کا، بس 2 گھنٹے سے زیادہ صبح میں نہ سوئیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ظہر کی نماز تک سوتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ اگر یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو 11 بجے تک تو ہر حال میں سوتے ہیں۔ کتنے بجے تک؟ ظہر کی نماز کا میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اول وقتوں میں ظہر کی نماز تقریباً 1 بجے ہو رہی ہے نا، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ 2:30 بجے تک کی بات چلی جائے گی۔ تو یہ چیز دماغ میں رکھیں، 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد آپ اطمینان سے اٹھیں، اٹھنے کے بعد آپ چاشتی کی نماز پڑھ لیں، ہے نا، جتنی 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم آپ پڑھیں۔ چاشتی کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے اگر کام دھندے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کام دھندے کے اندر لگ جائیں۔ اس کام دھندے میں بھی اگر چاہیں تو آپ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھ سکتے ہیں، کام کرتے جائیں اور آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں۔
सिलाई का काम कर रहे हैं, आपकी सिलाई भी चल रही है और जिक्र भी चल रहा है। कुछ नहीं कह सकते, दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा दुरूद शरीफ है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी दुरूद हुआ और अल्लाह ताला का जिक्र भी हुआ, क्योंकि अल्लाह के रसूल के लिए दुरूद पढ़ा गया और इसके अंदर अल्लाह के नाम का भी जिक्र किया गया। दुरूद शरीफ पढ़ें, जिक्र करें, तस्बीह पढ़ लें। जरूरी नहीं है कि तस्बीह के लिए आप वो जो दानों वाली तस्बीह होती है उसी पर पढ़ें, आप अपने काम में रखें, अपनी ज़बान के ऊपर करें और अनगिनत पढ़ें। कैसे पढ़ें? अनगिनत पढ़ें। तो इस तरह से आप अपना वक्त जो है काम में भी लगा सकते हैं और अल्लाह ताला के जिक्र में भी लगा सकते हैं। ज़ोहर की नमाज बाजमात पढ़ें और सारे सुन्नत और नवाफिल पढ़ें, सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ें और सुन्नत गैर मुअक्कदा भी पढ़ें। क्यों पढ़ें भैया सुन्नत गैर मुअक्कदा? सुन्नत गैर मुअक्कदा जो कि नफिल हैं, इसलिए पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला नफिल पढ़ने का सवाब ऐसा कर देते हैं जैसा कि गैर रमजान के अंदर फर्ज पढ़ना। क्या पढ़ना? फर्ज पढ़ना। और फर्जों का नमाज रमजान मुबारक में ऐसा कर देते हैं अल्लाह तबारक व तआला जैसे गैर रमजान में 70 फर्ज अदा करना। तो हम क्यों इन नेकियों से अपने आप को महरूम करें? उसके बाद फिर अगर हमें मौका मिलता है तिलावत कर लें, जिक्र कर लें, तस्बीहात कर लें, अपने काम धंधे में लगे रहें और अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, फिर नमाज पढ़ें। असर के बाद अपना ये मामूल बना लें कि असर की नमाज में हमें आना है तो फिर मस्जिद से नहीं जाना है, मगरिब तक हम मस्जिद में रहें। तिलावत में मन लगा तिलावत कर ली, जिक्र में मन लगा जिक्र कर लिया, तस्बीहात में मन लगा तस्बीहात पढ़ ली, जो कुछ हम इबादत कर सकते हैं वो करें और फिर अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगें, खूब दुआएं मांगें। इफ्तार के वक्त तो दुआएं कबूल होती हैं, इफ्तार के वक्त तो दुआएं मांगें। इफ्तार करने के बाद फिर हम जो है कुछ आराम करके, थोड़ा बहुत आराम का मतलब ये नहीं कि सो जाएं, बस आराम कर लें, लेट जाएं वैसे ही, और कुछ खाना पीना जो कुछ करना है हल्का फुल्का करके फिर तरावी की क्या करें, हम तहरी करें।